اچھا یہ فرمائیں کہ ہمارے ایک بہت مشہور لوگ فنکار ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ وہ کینیڈا گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا. جب وہ باہر نکلے کو 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب آئے اور ان کو گلے لگا لیا اور ان کو اپنی کار، جو اس کی برانڈ نیو کار تھی، اس کی چابی دے دی اور یہ کہا کہ میں پچھلے 25 برس سے یہاں پہ ہوں اور تم آج مجھے واپس اپنے وطن لے گئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا نذرانہ ہے. اس قسم کے واقعات آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوئے جب آپ باہر جاتے؟ اس میں یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ تحفہ اتنا بڑا ہو. نہیں، وہ میں اسی بات سے قطع نظر دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا. واقعات تو بہت سارے ہیں. اس وقت میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. تو جو ایک واقعہ مجھے متاثر کیا وہ اس ناروے کے ایک شہر اوسلو میں میرا اسٹیج شو تھا. تو وہاں کوئی 500-600 آدمی اس وقت حال میں موجود تھے. میں اکیلا آرٹسٹ وہاں پرفارم کے لیے گیا تھا. تو ایک سفید بالوں والا، اس کی یہ بھویں بھی سفید، یہ سب کچھ اس کا یہ سب سفید ہو چکا تھا. وہ آدمی بڑی توجہ سے مجھے سن رہا ہے. سب سے الگ وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے. تو قدرتی طور پہ کسی آرٹسٹ کو کوئی بھی آدمی جب زیادہ توجہ سے سنتا ہے تو آرٹسٹ بھی اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. جب پروگرام ختم ہوا تو وہ صاحب آ کے مجھ سے ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ عطا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وقت میرے گھر پہ گزاریں. یہ باتیں اب اردو میں ہو رہی ہیں. میں نے کہا جی آپ جب چاہیں میں حاضر ہو جاؤں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کل پرسوں کسی وقت فون کروں گا، جب آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیے گا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن اس نے ٹیلی فون کیا مجھے، وہ ساتھ لے گئے. تو اس گھر میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے متاثر کرنے والی تھی وہ یہ کہ میں جو ہی اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی، ظاہر ہے اب وہ بھی ماشاءاللہ 70-75 کے لگ بھگ ہوگی. تو اس نے جس والہانہ انداز میں مجھے گلے سے لگایا اور اپنی زبان، میرے عیسیٰ خیل کی زبان، اس نے بولنا شروع کر دیا. اچھا. تو میں حیران ہو گیا کیونکہ اس شخص نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ عورت اور اس کا خاوند جب ہمارے ملک کی تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے ناروے میں. اچھا. وہ عیسیٰ خیل سے بلانگ کرتی تھی اس کی بیوی، اور اس کا خاوند جو تھا وہ داؤد خیل سے بلانگ کرتا. اس کا نام تھا، وہ خاص مشہور افسانہ نگاروں میں اس وقت شمار کیا جاتا ہے. ہندو تھا وہ. جی. ہرچرن چاولہ اس کا نام. ہاں، چاولہ صاحب تشریف بھی لائے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ عیسیٰ خیل گئے بھی تھے. ہاں جی بالکل. جی ہاں، بہت مشہور گئے بھی تھے. تو انہوں نے جو مجھے وہاں پیار دیا جس خلوص اور چاہتوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پارٹیشن کے بعد اپنی زبان سننے کو، ایک تو یہ کہ پارٹیشن کے بعد وہ لوگ شفٹ ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ ہندوستان جاتے وہ کہیں اور 7 سمندر پار چلے گئے وہاں ناروے میں. تو وہاں تو اب نارویجن ہی زبان زیادہ بولیں، یا کچھ لوگ ہمارے وہاں پنجابی ہیں یا اردو لوگ بولیں. ہمارے علاقے کا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں تھا جن سے وہ اپنی زبان میں بات. تو میرا کیسٹ جب 78 میں ان کے پاس پہنچا تو وہ 78 سے میری آمد کے منتظر تھے کہ میں کب وہاں آؤں اور وہ مجھے وہ محبتیں دیں جو انہوں نے مجھے دیں، جو اتنا عرصے سے انہوں نے سنبھال رکھی تھی. ہاں جی. آپ پریشان کب ہوتے اور کیوں ہوتے؟ پریشان اگر ہوتے ہیں مختلف وقت میں آدمی ہو ہی جاتا ہے. کچھ ایسی سچویشن بن جاتی تو ہے. غصہ وغیرہ آپ کی طبیعت میں ہے؟ غصہ بہت کم آتا ہے مجھے. کم ہے. ہاں. اور پریشانی بھی کبھی نہیں ہوئی کسی قسم کی؟ پریشانی ہوتی ہے احباب کی وجہ سے کبھی کبھار تھوڑی بہت. دوست دکھ دیتے ہیں. ہاں دوست دکھ. تو یہ اچھا ہے نا آپ کے لیے. تو اچھی بات ہے. آپ کو تو 5-10 احباب ایسے ہونے چاہیے جو سارا وقت آپ کو دکھ دیتے رہیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے ماشاءاللہ مزید اس سے زیادہ اس میں فراق وغیرہ اور دکھ آ جائے. آپ دعا کیجیے، میں کوشش کروں گا کہ ہلکا احباب ایسا ہی رکھوں. بس آپ ہمارے ساتھ دوستی رکھیں، ہم آپ کو انشاءاللہ بہت ماشاءاللہ آپ سے بھی اچھے لوگ ہیں اس معاملے میں. اچھا یہ فرمائیں کہ کتنی زبانیں آپ کو آتی؟ جی میں اس وقت
बाकायदा तौर पे सराइकी में गा चुका हूँ, सिंधी में, उर्दू में और पंजाबी में। कौन सा राग आपको पसंद? बैरमी। और मौसम कौन सा पसंद? मौसम जो भी हो, हिजरे यार का मौसम गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, दरअसल मौसम की बात नहीं होती, मौसम तो अपने आदमी खुद बनाता। हाँ, कोशिश तो आदमी करता है अच्छा मौसम हो, लेकिन अच्छा, रंग कौन सा अच्छा लगता है? रंग मुझे काला और ब्लू ज़्यादा पसंद है। और लिबास जो आपने पहना हुआ? शलवार कमीज। खाना कौन सा अच्छा लगता? जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। मुकद्दर तो सारे ही खाने होते हैं, नहीं, कई जो लोग खुद मैं अपना कुछ मुकद्दर खुद बना लेते। ये रोज़ाना ही बीवी मुझसे पूछती है आज क्या खाओगे। अच्छा मैं हमेशा ही उसे यही कहता हूँ, जो तुम्हारी मर्जी है बना। अच्छा, ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो अभी तश्नाए तकमील मसला। अल्लाह के फजल करम से मेरी कोई ऐसी इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जिस पे मैं इस वक्त सोचूं या परेशान हूँ। इस वक्त जो मेरी ख्वाहिश है कि वो यही है कि मैं इस वक्त जो अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं, मैं उनकी परवरिश बेहतर तरीके से कर पाऊँ। माशाअल्लाह।